अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम में मैस व्यूज़ के साथ हाजिर है। खिदमत है। काफ़ी दिनों बाद ज़रा लाहौर रहा मैं। लाहौर का मौसम अबरआलूदगी है, अदालती मौसम की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको पता है लोड शेडिंग और वो सारा मामला मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है, जिसमें जुर्माना हुआ था यार, और क्या बातें मैं आपके साथ कहूँ। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कई समझते हैं कि यार नहीं, हम बहुत काम कर रहे हैं। जनाब, माजी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा याद रखी जानी हैं। तो अब आपके करने या ना करने का अपनी जगह बात है। तारीफ़ किसी जजमेंट की करनी हुई तो ज़रूर करूँगा मैं, मगर ये कहूँ कि मैं बाकी चीज़ें भूल जाऊँ सर, वो तो नहीं मैं भूलने वाला सर। वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़रा ये समझिएगा। और जो GIT में बड़ा शोर डालते फिर रहे हैं ना, ज़रा आज मैं आपके सामने रखूँगा। एक GIT बन गई, अब नहीं बोल रहे भाई। वो जब अपनी मुसीबत पड़ी थी GIT पे, बड़ा ड्रामा किया बैठ कर पनामा की GIT पे, और फिर हमारे भाई जो सपोर्ट करते रहे इनको, वो भी तारीख़ी बात है आपके सामने मैं रखता जाऊँ। ठीक है ना जी। और सुथरा पंजाब के हवाले से जो मसाइल चले आ रहे हैं, ज़रा वो कहेंगे। और एक जो हमारे तफ्तीशी अफसर हैं साहबी हमारे दोस्त हैं, उन्हें बहुत कुछ सबूत मिल जाते हैं ना जनाब। सबूत जिसे सबूत वो कहते हैं। चलें, इन सारी बातों पे बात करेंगे। और एक लॉयर्स प्रोटेक्शन के हवाले से हमारा एक मामला चल रहा है, और हम उस कानून पे जहाँ अमल दरामद की बात कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ों को भी लेकर चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपके सामने अब रखेंगे, ताकि तारीख़ का हिस्सा रहें। ये बड़ा एक आम मामला है। हमारे एक दोस्त हैं, वही शहजाद भट्ट, एडवोकेट हैं, विसल ब्लोअर हैं, और इन्होंने महकमा टैक्स में या बाकी, जैसे काजी फायजी साहब आपके वो फेवरेट जज यार सुप्रीम कोर्ट के, वो जो खत लीक किया था उसमें रेफरेंस फाइल किया था इन्होंने, और बड़ी दबंग तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं जनाब, खड़े हो जाते हैं। वो एक इस तरह महकमा ना, जो करप्शंस चल रही होती है ना FPR के अंदर, जो लाकानूनियत चल रही होती है, उसको टेकअप करते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, तफसीलात बाद में बताऊंगा। तो फिर महकमे वाले आया कि वो उनका बस नहीं चलता, को गाली निकालें या ऐसी करें। तो एक जगह वो फंस गई, एक कमिश्नर साहिबा, वो आजकल केस चल रहा है जैसे तारिक सलीम शेख साहब के पास। उन्होंने ऐसे अल्फाज, उन्हें पता नहीं था कि लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट है। मैं जो कि लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट पे अमल दरामद के लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, और हमारी कोशिश है कि हम उन चीज़ों को उसी तरह लेकर चलें। वो बड़ी हालात आपको वाक़यात पता होने चाहिए ना, एक पूरी एक चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि उस कानून के अमल दरामद हो सके, और बड़ी मेहनत की है हमने उस पर, और हम मेहनत करते रहेंगे जनाब। एक एक चीज़ आपके सामने रखते रहेंगे। कल पे समाअत मुलतवी हुई है, बाकी तफसीलात हम कल आपके सामने रखेंगे। एक और मैंने बड़ी ज़बरदस्त है, वो पनामा केस में जो GIT तक बड़ा शोर डालते थे कि जनाब उसमें IB का बंदा है, इंटेलिजेंस का बंदा है, ये है। आज इस हुकूमत का हाल देख ले, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में वही GIT बनी है भाई। किस मुंह से बात करोगे भाई, क्या कहोगे तुम? और तहकीकती अमल बड़ा एतराज़ था, आज क्यों बनाई है, आज क्यों बनाई है? और वो GIT आपको फ़ायदा दे गई थी। जो GIT ने काम किया था ना, अगर खुल के काम किया होता तो आप बचते कैसे? पर नहीं जनाब। और कानून की हुक्मरानी का तकाजा यही है कि हर एक कदम को एक आइनी और कानूनी म्यार पर रखा जाए, ना कि सियासी वाबस्तगी पर। वो बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूँगा कि वो बैकग्राउंड के ऊपर वो चल जाए। जो ख़ास तौर पर GIT है, उस GIT में वैसे मैं अफसर में पढ़ूँ, नाम आपके सामने बड़ी मज़ेदार बात है। उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कन्वीनियर है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA मेंबर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंबर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबर है। आगे ज़रा ध्यान से सुनना है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ISI और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IB। समझ में आ गई बात आपको? वो कहानी समझ में आ गई है? आज पनामा पे बातें करने वाले किस मुंह से जवाब देंगे? मैंने तो छेड़ा है। और जनाब ब्यास के हवाले से जब मैं आपके सामने बात करता हूँ, मैं पिछले 3-3.5 महीने से लगा हूँ। एकदम इनको अब ड्रामा बता रहे हैं कि जैसे हमने पता नहीं क्या काम कर दिया। वो सच तो मेरे सामने है ना, मुझे तो पता है ना कि क्या हुआ था, क्या कहानी थी। इतने अरसे से मैं शोर डाल रहा था, मेरा कुछ ज़ाती मामला नहीं था। हम मफाद आम में सारे काम को देखते हैं। और आज वो एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमारे यहाँ वो कई जजेस ऐसे हैं जो यहाँ आपको पता है, यहाँ बड़ी बातें हुई थी वफाकी आईनी अदालत, और सूबों में भी आए हैं। वो कहाँ है ज़रा वो आईनी बेंचेस वगैरह? ज़रा मैं तो ढूंढता रहता हूँ। हमारे कई दोस्त हैं, मैं इंटेलिजेंस पे उनको मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन वो फौजदारी जजेस जो है ना, वो आईनी केसेस भी सुन रहे होते हैं। मैं क्या कहूँ यार आपको, मेरा तो काम है आप तक की बातें रखते रहना। और
جو ایک نظام ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، ادھر کیس لگا دو ادھر کیس نکال دو، ایک سے نکال دو، دو پہ لگا دو، سنگل سے نکالو، ڈی پی پہ لگا دو، جو ہمارے یہاں جس طرح کی پاور ایکسرسائز خاص طور پر، میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی تعریف کرتا ہوں، میں آج بھی کرتا ہوں، وہاں کم از کم فائلنگ کا ایک بڑا زبردست نظام ہے، جو اس لگنا نہیں لگنا اعتراض بات کی بات ہے، لیکن ایک کھلا موقع آپ کو ضرور ملتا ہے وہاں۔ اسی لیے میں نے انڈس واٹر کمیشن کا کیس بھی وہاں پر لے کر گیا، اور چناب بیاس والا معاملہ بھی جو ہے نا، میں شور ڈال رہا ہوں، کم از کم نہیں 6-7 میں نے خط لکھے ہیں جو میرے ریکارڈ کا حصہ ہے، میں تو ریکارڈ بڑا کلیئر رکھتا ہوں نا جناب۔ چلیں آپ کو لے جائیں، ایک بڑی تعریف کر رہا ہوں، بس میں مجبور ہوں اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس شاہد بلال حسن خواتین کو وراثتی حقوق سے محروم یہ اس کو لوگ اس کو تاریخی فیصلہ کہتے ہیں جناب، نارمل فیصلہ، اس سے پہلے بھی فیصلے آ چکے ہیں، تو ہمارے کئی دوست احباب اس کو تاریخ میں لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ 71 سال بعد بہنوں اور والدہ کو جائیداد سے محروم کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر وراثتی جائیداد سے حصہ دینے کا، کوئی زندہ ہوگا اس وقت؟ کوئی سوال ہوگا؟ کاسٹ دی کوئی؟ پتہ نہیں نا۔ انہوں نے کہا جی وراثت مردوں کی مرمر کے شرعی اور قانونی حق ہے، یہ پرانی ہے، ججمنٹیں آ چکی ہے جناب، بہرحال چلیں۔ 1955 میں والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائی نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کر لی اور زبانی ہبہ کو بنیاد بنا اور والدہ اور بہنوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیا۔ نور محمد کی اپیل پر 14 صفحات پر فیصلہ دیا ہے، اور وراثت خاندان کے مرد کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جعلی ہبہ، جعلی انتقال، فراڈ، خاندانی دباؤ یا رسم و رواج کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے جو ہوتا رہا جناب، عدالتوں پر لازم ہے کہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی ہر ٹرانزیکشن اور معاہدے کو انتہائی احتیاط سے دیکھے، تاکہ کسی بھی خاتون کے بنیادی حقوق کو سلب نہ ہونے دیا جائے۔ ویسے بھی یاد رکھیں، یہ علامتی نہیں ہے، یہ شرح ہے، اور شرح پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ وراثت ویسے ہی جناب، وہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب یہاں ایک آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک کیس ہے بڑا مشہور زمانہ، ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی، سیکشن 215 کے حوالے سے انہوں نے سیاسی جماعت کو جو ہے نا ایسوسیشن بنا دیا تھا، اور بھائی غلط فیصلہ، آئین سے متصادم فیصلہ ان کا، یہ یعنی وہ 17/1 میں، اور رپورٹڈ ججمنٹ ہے، وہ ابھی تک پی ایل ڈی سی ایل ڈی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں چھپی، حالانکہ چھپنی چاہیے تھی پی ایل ڈی وغیرہ میں، وہ چھپنی چاہیے تھی اور وہ چھپی نہیں ہے۔ یار خدا رہا یار، چھپنی تو چاہیے تھی نا، یہ کیوں نہیں چھپی آج تک؟ آنی چاہیے تھی نا یہ بات سامنے رکھتے ہوئے، لیکن نہیں۔ ہم اب غور کریں اس بات کو۔ وہ ویسے جب یہاں لاہور میں تھے نا تو بڑی مزہ، میں بہت سے ایشوز لے گیا، وہ سول کیسز سنتے تھے، اور میرے سارے جو ہے نا آئینی کیسز ان کے پاس لا گئے۔ سیکشن 144 کی بات کر رہا ہوں، سیکشن 232 کی بات کر رہا ہوں، اپنا صدر کو اختیار دینے کا، اسمبلی کی ڈیٹ اور وزیر اعظمیت قانون میں ترمیم کی، یہ ان کے پاس لگ گیا۔ اس طرح سیکشن 215 والا بھی لگ گیا ان کے پاس۔ ان کا فیصلہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ ڈی وی میں لارجر بینچ ہے، وہ مارچ 2024 کے بعد لگ نہیں رہا کیس۔ میں کیا کہوں یہاں، کیا کہوں، 26ویں 27ویں ترمیم تو اپنی جگہ ہے یار۔ اور وراثت خاندان کے مرد کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جعلی ہبہ، جعلی انتقال، فراڈ، خاندانی دباؤ یا رسم و رواج کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے جو ہوتا رہا جناب، عدالتوں پر لازم ہے کہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی ہر ٹرانزیکشن اور معاہدے کو انتہائی احتیاط سے دیکھے، تاکہ کسی بھی خاتون کے بنیادی حقوق کو سلب نہ ہونے دیا جائے۔ ویسے بھی یاد رکھیں، یہ علامتی نہیں ہے، یہ شرح ہے، اور شرح پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ وراثت ویسے ہی جناب، وہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب یہاں ایک آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک کیس ہے بڑا مشہور زمانہ، ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی، سیکشن 215 کے حوالے سے انہوں نے سیاسی جماعت کو جو ہے نا ایسوسیشن بنا دیا تھا، اور بھائی غلط فیصلہ، آئین سے متصادم فیصلہ ان کا، یہ یعنی وہ 17/1 میں، اور رپورٹڈ ججمنٹ ہے، وہ ابھی تک پی ایل ڈی سی ایل ڈی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں چھپی، حالانکہ چھپنی چاہیے تھی پی ایل ڈی وغیرہ میں، وہ چھپنی چاہیے تھی اور وہ چھپی نہیں ہے۔ یار خدا رہا یار، چھپنی تو چاہیے تھی نا، یہ کیوں نہیں چھپی آج تک؟ آنی چاہیے تھی نا یہ بات سامنے رکھتے ہوئے، لیکن نہیں۔ ہم اب غور کریں اس بات کو۔ وہ ویسے جب یہاں لاہور میں تھے نا تو بڑی مزہ، میں بہت سے ایشوز لے گیا، وہ سول کیسز سنتے تھے، اور میرے سارے جو ہے نا آئینی کیسز ان کے پاس لگ گئے۔ سیکشن 144 کی بات کر رہا ہوں، سیکشن 232 کی بات کر رہا ہوں، اپنا صدر کو اختیار دینے کا، اسمبلی کی ڈیٹ اور وزیر اعظمیت قانون میں ترمیم کی، یہ ان کے پاس لگ گیا۔ اس طرح سیکشن 215 والا بھی لگ گیا ان کے پاس۔ ان کا فیصلہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ ڈی وی میں لارجر بینچ ہے، وہ مارچ 2024 کے بعد لگ نہیں رہا کیس۔ میں کیا کہوں یہاں، کیا کہوں، 26ویں 27ویں ترمیم تو اپنی جگہ ہے یار۔ اختلاف ہوگا، میں کسی کو گالی گلوچ نہیں نکالتا، میں حقائق پہ بات کرتا ہوں، آئین اور قانون کی پاسداری کی لے کر میں بات کرتا ہوں۔ تو جناب آئینی بات سن لیا کریں، میں نے کیا لے جانا آپ کے، اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ بہت اچھے کام کر رہا ہے اس وقت، میں ان سب چیزوں کو لے کے جا رہا ہوں۔
اور وہ گجرانوالہ پہ ایک بچے نے بات کی ہے، ستھرا پنجاب کے ورکر نے، انہوں نے کم پیسے ملنے پر شکوہ کیا. کیا غلط کیا اس بچے نے یار؟ یہ ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی یار، شرم اور حیا نہیں ہے. وہ بیوروکریٹ ایک اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو لکھتا ہے، جو بیچارہ سڑک پہ بیٹھے کام کر رہا تھا، اس کا کیا قصور ہے جناب؟ ٹھیک ہے نا جی. اور نوکری سے نکالا گیا، بقایا جات کا تقاضا نہ کیا، نہ ملے تو خود سوزی کر کے زندگی کا خاتمہ کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. اب کیا جواب دیں گے اس پہ؟ اس کی خودکشی کا کس پہ گلا کریں گے؟ یہ حکمران پہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا، وہ تم لوگوں کو جب یہ اندازہ ہو جائے نا، یہ سیٹوں پہ بیٹھے ہو، کسی کام نہیں ہے سیٹیں آنی تمہاری، ابھی تو وقت گزار دیا نا. وہ مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد ہے آج بھی میری والدہ صاحبہ کے حوالے سے نا. تو ہمیں تو موت کا منظر سے ڈرایا کرتی تھی، ساتھ ایک بات کہا کرتی تھی کہ زندگی چھوٹی سی ہے. تو میں نے ایک دفعہ سوال کر لیا، میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگی بیٹا میں وہ تو نہیں بتا سکتی، اربوں سال ہو گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، 1,24,000 پیغمبر آئے، کہاں ہے؟ میں کہا چلے گئے. تو پھر قیامت کیوں آنی ہے؟ حساب کتاب کیوں ہونا ہے؟ میں کہا ماں سمجھا نہیں بات آپ کی. حضرت نوح علیہ السلام کی 900 950 سال عمر تھی، تو کتنا پرانا ہو گیا ہے؟ تو کہاں ہے وہ روح؟ کہاں ہے؟ تڑپ کا لفظ میں کہہ سکتا معذرت کے ساتھ، وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کے لیے حساب ہونا ہے ماں. یہ زندگی چھوٹی ہے، سمجھ نہیں آتی نا بھائی، کیا کریں اب آپ کو. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور میں اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. جوڈیشل کمیشن کی میں درخواست دے رہا ہوں. میں حقائق دیکھ رہے ہیں، جس طرح ان بچوں کا، جو بچے چھت گر کے مر گئے، خاموش تو نہیں بیٹھوں گا میں آپ کو، وہ بھی ٹیک اپ کرنا، اور یہ بھی ان کے قتل کا حساب لینا ہے بھائی. کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، یہ کس وقت سامنے آ جائے گی. اور آخری بات، وہ ہمارے دوست ہیں انصار عباسی صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے، سلمان تاثیر گورنر پنجاب کا دور تھا، وہ میرا نام جج ہائی کورٹ کے لیے چلا گیا، مجھے بھی نہیں پتا تھا. اچھا میرے بارے میں بائی لائن سٹوری لگائی اس نے اتنی بڑی، تو میں نے گلا کیا کہ میرا نام کیوں بھیج دیا جج سے سلمان تاثیر. سلمان تاثیر بہت عزت کرتا تھا میری، مجھے آج بھی یاد ہے، رات 2 بجے تک میرے پہ فون پہ بات کرتا رہتا تھا. پھر اس نے ایک ایسا عمل کیا تھا، نظروں میں گر گیا، لیکن وہ خاندان بڑا تھا. ان کے جو والد صاحب تھے نا، احمدی تاثیر، یاد ہونا چاہیے آپ کو، غازی علم دین شہید کا جنازے کے لیے نا چارپائی نہیں تھی. کون دینے والا شخص تھا؟ یہ شخص تھا. پھر اس کا خاندان کو عروج کیا ملا، پھر زوال کیسے آیا، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو آپ کے ساتھ اسی طرح انصار عباسی صاحب، جان دینی ہے آپ نے رب کو. اچھا وہ پتہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا اس میں وہ ایکشن کمیٹی غیر ملکی روابط اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہوں گی، صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.